إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام عارفین خدائے اللہ۔ جس کے پناہ فضل و کرم سے ہماری زندگیوں کے لیے روز و شب بخیر و امید آہستہ آہستہ اپنی اپنی منزل کی طرف کامیابی اور کامرانی سے روانہ ہے۔ اس خالق کل مالک کل کی بارگاہ میں ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ یہی دعا ہے، یہی التجا ہے کہ اللہ ہر قسم کی پریشانی سے، بیماری سے، دکھ سے، تکلیف سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، وبائی امراض سے اللہ ہر مسلمان کو بالخصوص اور پوری اقوام عالم کو بالعموم اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین یا رب۔ درود لامحدود حضور پرنور آقا عالم ہادی دو جہاں گسار زمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار ارض و عجب فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کتاب مقدس ذات پاک پر سبحان اللہ۔ کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج کا یہ جمعہ مبارک اس ماہ مبارک یعنی شعبان المعظم شریف کا دوسرا جمعہ مبارک ہے، اور اتفاق سے آج دن 11ویں ہے، اور 2 سے 3 دنوں کے بعد شب برات کا وہ مقدس دن، وہ مقدس رات آنے والی ہے۔ یوں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ اتنے موضوعات ہوتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ کس کس کو بیان کیا جائے، کس کس سے صرف نظر کیا جائے۔ آج کچھ تھوڑے سے وقت کے اندر کوشش ہوگی کہ توبہ کے حوالے سے، اس ماہ مبارک کے اندر جو شب برات ہے اس کے حوالے سے، یہ رات کیسی رات ہے، اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے، تھوڑے سی وقت میں کوشش میں کروں گا کہ کچھ اس موضوع کے حوالے سے گزارشات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ایک بات طے ہے کہ انسان جب شعور کے اندر آ جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ہر رات، ہر دن، ہر اٹھنے والا قدم، ہر جد و جہد، ہر لمحہ اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ میں کچھ کامیابی کی طرف بڑھوں، آگے جاؤں، آگے کی طرف جاؤں۔ یہ ایک الگ بحث ہے
کہ ہر آدمی کی فیلڈ الگ ہے، اس کے آگے بڑھنے کی منزل الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات سب کے ہاں ایک قدر مشترک ملے گی کہ ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کاروباری ہے تب بھی، ملازم پیشہ ہے تب بھی، طالب علم ہے تب بھی، ڈاکٹر ہے تب بھی، وکیل ہے تب بھی، الغرض جس فیلڈ کے اندر بھی ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ میں ہر آنے والا دن آگے بڑھوں، لیکن ہر ایک آگے نہیں بڑھ پاتا۔ یہ جو رات ہے نا، اس رات کو جسے شب برات ہماری عرف عام کے اندر کہا جاتا ہے، یعنی بری ہونے والی رات، اگر میں اس کو اسی رات کے حوالے سے اور برات کے حوالے سے گفتگو کروں کہ اگر عربی کے اندر برات ہو تو پھر اس کا یہ معنی، فارسی کے اندر ہو تو پھر اس کا یہ معنی، تو جتنا میرے پاس ٹائم ہے وہ شاید یہی صرف ہو جائے گا، بات میری بیچ میں ہی رہ جائے گی۔ تو میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ باریکی میں نہیں لے کے جاتا، سمپل اور سادہ اور عام فہم گفتگو کر کے، تاکہ میرے سامعین تک میری بات پہنچ سکے۔ اور اکثر و بیشتر جس بات پہ میرا زیادہ زور ہوتا ہے وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ چوکوں اور چوراہوں میں، تھڑوں میں، گھروں میں، چوپالوں میں جو مفتی بنا جاتا ہے نا، زبان کینچی کی طرح چلائی جاتی ہے، اللہ کے معاملات، اس کے انبیاء کے معاملات، سرکار کی ذات پاک، آپ کی سیرت پاک، پھر صحابہ پاک ان کی سیرت پاک، پھر اہل بیت اطہار، پھر ان کی سیرت پاک، تو میں کیوں منع کرتا ہوں؟ ایک بات سمجھا کے پھر اپنی بات آگے شروع کروں گا۔ ہم نے اساتذہ، بزرگ علماء سے یہ بات سیکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے ایک ولی نیک آدمی، زندگی بڑی اچھی گزری، نیکی میں گزری، عبادت گزاری میں گزری، اللہ کی رضا کی طرف گزری، انسان ہے نا، فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، جون کا مہینہ چل رہا تھا، گرمی اپنے جوبن پہ تھی، دوپہر کا وقت تھا، بادل کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، گرمی کا پورا عروج تھا کہ آنن فانن سپہر کے وقت ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اللہ نے بارش برسا دی۔ رب تو رب ہے، بے شک۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے نکلا یہ کیڑے موسم کی بارش ہے۔ ہم تو یہ شب و روز میں جملہ بولتے ہیں نا، ان کا جب مثال ہو گیا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بعد از مثال اپنے خادم خاص، خلیفہ خاص، کافی دیر کے بعد زیارت ہوئی نا، خواب میں پوچھا شیخ کیا بنا؟ یقیناً اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہوگا کیونکہ آپ بڑے نیک، بڑی اچھی زندگی گزاری، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، نیک صالح، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے۔ انہوں نے کہا بیٹا اللہ نے بڑا کرم کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا کرم نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو جاتا، لیکن پھنسا بڑی بری جگہ پہ۔ وہ مرید، وہ خلیفہ ہے، پریشان ہو گیا، شیخ ہوا کیا؟ کہاں پھنس گئے آپ؟ انہوں نے کہا بیٹا پھنسا میں یہاں ہوں، اللہ روزانہ اپنی کچہری پاک میں بلا کے مجھے کھڑا کر کے پوچھتا ہے اے میرے بندے بتا تو صحیح بارش کا صحیح موسم کون سا ہے؟ شاید کہ کسی دل میں اتر جائے گا۔ کیا فرماتا ہے اچھا اب تو بتائے گا، ہماری برستی ہوئی بارش پہ اعتراض کر کے تو بتائے گا کہ بارش کا موسم کون سا ہے؟ بتا تو صحیح کون سا ہے، صحیح موسم کون سا ہے بتا تو صحیح۔ تو خدا کے لیے میں اکثر اسی بات کا ہوتا ہوں،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کام ہے، ہم شغل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے لیے میرے دوستو، دین کو مذاق نہ بناؤ۔ اللہ کی ذات کے معاملے میں وہ بہت عموماً کہا جاتا نہیں مولانا ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ جی کہا ہم کب کہہ رہے ہیں پگلے، ہم تو کہہ رہے ہیں وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ عظیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے۔ لیکن خدا کے لیے جہاں کریم رحیم عظیم پڑھتے ہو نا، اسی رب نے کہا ہے میں جبار بھی ہوں قہار بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہربان اس کے لیے ہے جس کی گردن اس کے آگے جھک جائے، کہے مالک معاف کر دے۔ رحمان اس کے لیے ہے، رحیم اس کے لیے ہے، کریم اس کے لیے ہے جو دامن پھیلا دے، مالک لغزش ہو گئی معاف کر دے، اس کے لیے تو مہربان ہے۔ یقیناً اس کے لیے رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اور جو اکڑ جائے، جو اس کے احکامات کے سامنے اپنی مرضی چلائے، جو اس کے اصولوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی یا ڈھلوانے کی کوشش کرے، میں یہ دعوے کبھی نہیں کرتا، نہ فتوے لگاتا ہوں خدا کے لیے، لیکن پھر وہ رب 24واں پارہ اٹھا کے دیکھیے، وہ خالق کل جو دنیا میں آج بڑے بڑے فرعون بنے بیٹھے ہیں نا، جن کے پاس تھوڑا سا اقتدار آ جاتا ہے، تھوڑا سا، تو پھر ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ بتا تو صحیح آج کس کی حکومت ہے؟ آج کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا ملے گا۔ رب وہ ہے۔ جب یہ تصور ہمارے دل و دماغ پہ یقین کے ساتھ کامل ہو جائے گا نا، پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آگے۔ یہ تو میں نے تمہید کے طور پر کہ یاد رکھو رب کی ذات یقیناً کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، لیکن اس مہربان کے آگے گردن جھکاؤ بھی تو صحیح۔ اگر اکڑ کے بیٹھے رہو گے تو پھر خود سوچ لو وہ کیا ہے۔ یاد رکھو ساری کائنات سجدے میں پڑ جائے، اس کی شان میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور سب میں کوئی بھی نہ اس کو سجدہ کرے، اس کی شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ وہ اتنا بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں کہ یہ مخلوق اس کی عبادت کرے۔ ہاں یہ کرے گی تو وہ فرماتا ہے اسی کا بھلا ہوگا، یہ اگر عبادت کرے گی تو اسی کا بھلا ہوگا۔ وہ پھر اپنی مخلوق کے ساتھ کریم کتنا ہے، سبحان اللہ، مہربان کتنا ہے، کتنی مہربانی کرتا ہے، کہاں کہاں پردہ پوشی کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کہاں چلے گئے، بیرا روی میں، روشن خیالی میں، گناہوں کے اندر۔ ہم اپنی زندگیوں کی ڈگریں خود دیکھ لیں، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، کن کن وادیوں میں ہم گھس گئے۔ کہیں ہمارے ہی چوکوں اور چوراہوں پہ عورت کے نام پر اس بات کے جلوس نکلتے ہیں کہ ہمیں ہماری آزادی دے دو، ہمیں ہمارا حق دے دو، بھئی ہماری مرضی۔ وہ میں سارا جملہ نہیں دہراتا، کیا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ یاد رکھو ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے مولانا صاحب ہم تو اسی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں جی بس ٹھیک ہے اور چھڈو جی اپنا ہی کر لئیے تو بڑی گل ہے۔ نہیں، اس سے کام نہیں چلنا۔ ہمارا کام کم یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم اپنا حق ادا کریں، اپنا فرض پورا کریں۔ آگے ہدایت رب نے دینی ہے، یہ اس کی ذمہ ہے کہ سن۔ توبہ و استغفار کا جملہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ استغفار ہے معافی طلب کرنا، کسی بھی گناہ سے
اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جانا، اور توبہ ہے کہ اس گناہ کا دوبارہ ارادہ بھی نہ دل میں آئے۔ سچی توبہ کا کمال یہ ہے، نادم اور شرمندہ ہونا۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا صحیح معنوں میں سچی توبہ، اللہ اس کی توبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ 19واں پارہ سورہ فرقان اٹھا کے دیکھو۔ اب یہ تیرے اوپر ہے، بات و توبہ کرنے والے اتنی کمال کی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ صرف ان کے سارے گناہ معاف ہی نہیں فرماتا، کریم ہے نا وہ، بے شک وہ اس کی سچی توبہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے، پھر کرم نوازی یوں فرماتا ہے کہ وہ جتنے کثیر گناہ تھے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ سبحان نعرہ اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا الہی، نعرہ غوثیہ، یا غوث العظم دستگیر۔ اصل شرم کیا؟ شب برات اس کے لیے ہے جو بری ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح، اس کے لیے یہ شرط کوئی نہیں ہے کہ 100 رکعت نفل پڑھو گے تو پھر 20 پڑھو گے، 40 پڑھو گے، 10 پڑھو گے، 2 پڑھو گے، کوئی قید نہیں۔ سچے دل سے اس خالق کل کی بارگاہ میں اگر 2 آنسو، مولا غلطی ہو گئی معاف کر دے، بس۔ سابقہ امتوں میں سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ بارہا آپ نے سنا ہے، میں تو صرف اکثر کہا کرتا ہوں، میں یاد دہانی کرواتا ہوں۔ آپ کا زمانہ نبوت چل رہا ہے، قحط سالی کا دور آ گیا، بارش نہیں برس رہی، وہ جو سبزہ تھا، باغات تھے، کھیت تھے، وہ خشک ہوتے جا رہے ہیں پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب قلت ہو گئی، ساری امت اکٹھی ہو کے آ گئی وقت کے نبی کے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں، فلاں دن سارے جمع ہو کر جاتے ہیں، ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مالک ہماری حالت زار پہ رحم و کرم فرما۔ اسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے، بارش کی، پانی کے لیے طلب کرنا، دعا کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، رب کے کرم کو مانگنا۔ ہم جمع ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں دعا کریں گے، مغفرت، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کا رونا روئیں گے، اس کے کرم کی بھیک مانگیں گے۔ جمع ہو گئے، سب کو اکٹھا کر لیا، آ گئے سارے۔ غور فرمانا، اب اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جنہیں یہ شرف تھا کہ اللہ ان سے کلام فرماتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود دور پہ تشریف لے کے جاتے، جو عرض رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی، معاملہ ہوتا امت کا ہوتا، معاملات ہوتے جو بھی، وہ پیش کرتے، رب کی بارگاہ سے جو حکم ہوتا سنا جاتی نا، تو رب نے فرمایا موسیٰ ان میں ایک ایسا ہے، ان میں ایک ایسا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی ہے ایک پوری بستی کو، پوری آبادی کو لے کے ڈوبے کھڑا ہے، سارے اس کی وجہ سے وہ ہے نافرمان۔ بعد روایات میں 70 سال، بعد میں زیادہ بھی مل جائے گا، 60 کا حصہ بھی مل جائے گا کہ نافرمانی میں گزار دی، ایک بار بھی نہیں جھکا اس کی بارگاہ میں، ایک بار بھی نہیں پلٹا، سرکشی میں گزار دی۔ میں اور آپ بھی سوچیں تو صحیح، ہماری بھی کتنی راتیں، کتنے دن، ہماری بھی زندگیوں کتنے لمحے گزر گئے۔ کہا اس کی وجہ سے اس کو نکال دو، باقی میں کرم کر دوں گا۔
آپ نے اعلان کر دیا، اور موسیٰ کلیم اللہ کا جلال تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ اگر اپنی پہ آ جائے تو ملک الموت جیسے فرشتے کو بھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اعلان کر دیا بھئی تم میں ایک ایسا ہے، بختوں کے اعتبار سے بھی، عملوں کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، کہ اس نے ہمیں بھی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے سارے کو، وہ نکل جائے یہاں سے۔ اب نشاندہی نہیں کی، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دے دیس نکالنا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاون والا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں ہے، اس کا یہ نام ہے، فلاں بستی، فلاں محلہ، فلاں جگہ، فلاں گھر، نام نہیں بتایا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے اعلان فرمایا کہ وہ نکل جائے۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہو سکتا میں تھوڑا ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی نہیں نکلا، تھوڑی دیر گزری کوئی نہیں نکلا، تھوڑی دیر گزری کوئی نہیں نکلا، اور تھوڑی دیر گزری کوئی نہیں نکلا۔ اس نے کہا لگتا ہے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ وہی اسی مجمع میں کھڑا ہے، کہتا ہے مالک کتنا عرصہ، 60 سال، 70 سال، 80 سال تو برداشت کیتا ہے میں ہر گناہ، تیری ہر نافرمانی، سرکشی، ہر زیادتی تو نے میری دیکھی بھی، برداشت بھی کی، مولا ہر لمحے میں میرا پردہ رکھا، آج کیا سب کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کروائے گا؟ اس کی آنکھوں میں، پلکوں پہ 2 آنسو، ادھر ایک ادھر ایک۔ کہا مالک میں تیری ذات کو گواہ بناتا ہوں، اگر آج مجھے معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو آج میرا بھرم رکھ لے کہ سب کے سامنے مجھے ذلیل، تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میری زندگی کبھی تیری نافرمانی میں نہیں گزرے گی، میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول، میرا کوئی فعل تیری نافرمانی میں نہیں جائے گا، کوئی کام تیری نافرمانی والا نہیں کروں گا، تیری ناراضگی والا نہیں کروں گا، میں تجھے گواہ بنا کے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی نکلتا ہے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمان جاری کر دیا کہ وہ نکل جائے، میں ٹائم دے رہا ہوں۔